الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ صرف میں کل 22 ابواب ہیں، جن میں سے 6 ثلاثی مجرد کے، 17 جو ہے وہ ثلاثی مزید کے، 1 رباعی مجرد کا اور 3 رباعی مجرد کے، اور بعض کہتے ہیں کہ بھی صرف کے جو ہے نا وہ 24 ابواب ہیں۔ تو مطلب یہ کہ وہ بھی گما پھرا کر اگر دیکھا جائے تو 22 ہی بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بنتے 22 ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں 24 ہیں، تو ان کے ٹھیک ہے جی، اگر وہ 24 کہتے ہیں تو اگر ان کو ہم ایڈجسٹ کریں تو وہ 22 میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا کہ سب سے بہتر بات یہی ہے کہ جو صرف ہے اس میں کل 22 ابواب ہیں، اور ان 22 ابواب کی ہم نے کل نشانیاں پڑھی تھی۔ آج جو ہے ہم ان ابواب کے قواعد پڑھیں گے۔ جو صحیح کے قواعد ہیں وہ تو نہایت آسان ہیں، اس وجہ سے ہم اس کی طرف نہیں گئے، اور اب یہ جو محموز کے قواعد ہیں نا، یہ تھوڑے مشکل ہیں، ہم نے ان کی طرف ہم نے آنا ہے۔ تو سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے، محموز کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک کلمے میں دو حمزے ایک ساتھ آ جائیں، محموز کس کو کہتے ہیں؟ میں عبد الرحمن صاحبہ آپ کو تو پتا ہوگا محموز کس کو کہتے ہیں؟ جی سر، جس کے فاعل لام کلمے میں کہیں حروف حمزہ آ جائے، ہاں، اور جب وہ فا میں یعنی آئے گا تو تینوں حرف میں محمود سے الفا۔ کسی ایک حرف میں حمزہ آ جائے، جی، حرف اصلی میں سے کوئی ایک حمزہ ہو، اگر فا کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ محمود الفا، ہاں، اور عین کلمے میں؟ محموز العین، ہاں، اور لام کلمے میں؟ لام کلمہ محموز اللام۔ ہاں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس بہن نے نا ہماری نے یہ ماشاءاللہ جو ہے نا کورس کیا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ ان کو ابھی یہ فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے نا اس وجہ سے کافی، میں اس وجہ سے ان سے پوچھ رہا تھا۔ تو آگے ہم چلتے ہیں معنی کا قاعدہ۔ کہتے ہیں کہ جب ایک کلمے میں دو حمزے ایک ساتھ آ جائیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا ضروری ہے۔ بالفرض ہم یہاں پر چلتے ہیں، واپس ہم وہاں پر چلتے ہیں، میں ذرا اس کو کرتا ہوں۔ بالفرض یہ آپ دیکھیں کہ بھائی یہ دیکھیں، ہم باقی الفاظ کی طرف نہیں چلتے، ہم صرف ایک اس کی طرف چلتے ہیں۔ انہوں نے قاعدہ یہ بیان کیا تھا، اس قاعدے کے مطابق ہم چلتے ہیں، ذرا انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بالفرض یہ دیکھیں، یہ ایک حمزہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر یہ دوسرا حمزہ ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ساکن ہے، دیکھو یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک بات یہ آ گئی، اس کی دوسری صورت یہ بنتی ہے، اس کی دوسری صورت یہ بنتی ہے دو، اس کی تیسری صورت یہ بنتی ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی بات کی جی؟ دیکھو یہاں پر 3 صورتیں بن گئی، کیونکہ انہوں نے پہلے تو قاعدہ یہ بیان کیا کہ اگر 2 حمزہ آ جائیں اور ان میں سے ایک ساکن ہو، آپ یہ کلمے کو ذرا دیکھیے گا، یہ دیکھیں یہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ جب ایک کلمے میں 2 حمزے ایک ساتھ آ جائیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو یہاں پر دیکھو کہ دوسرا حمزہ ساکن ہے۔ عبد الرحمن صاحب سمجھ میں آ رہی بات؟ جی آ رہی۔ پہلا دوسرا حمزہ ساکن ہے، باجوہ صاحب جی سن رہے ہیں؟ باجوہ صاحب جی صحیح سن رہے ہیں؟ یہ قاعدے سمجھنے کی کوشش کریں آپ، کہ دیکھیں یہ 3 آپ کے سامنے مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی مثال کیا ہے کہ بھئی 2 حمزے ہوں، 2 میں سے ایک ساکن ہو، پہلا متحرک ہو، تو پھر انہوں نے قاعدہ یہ بیان کیا کہ بھئی دوسرا حرف جو ہے نا کیا ہے کہ دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر پہلا حرف جو ہے، اس میں پہلی والی مثال میں عبد الرحمن صاحبہ بتائیے کہ زبر کے موافق حرف علت کو کیا ہے؟ سر الف۔ الف۔ تو ہم کیا کریں گے کہ پہلے حمزے کو دوسرے حرف کے ساتھ ملائیں گے، تو یہ یوں بن جائے گا۔ کس طرح بنے گا؟ کھڑی یہ اس زبر کے طرح، ساتھ آ جائے گا نا۔ یہ اس طرح بن جائے گا، یہ بن جائے گا یوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کس طرح بن جائے گا؟
یہ اس طرح بن جائے گا آ. ٹھیک ہے جی. وہ پہلا کیا بن جائے گا؟ آ بن جائے گا. اب سمجھ میں آئی؟ یا یوں بن جائے گا، یہ دیکھیں، یہ یوں بنے گا، یہ دیکھا، الف کے اوپر کھڑی زبر دے دیں گے. جی بولیے، سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک بات؟ جی باجوہ صاحب سمجھ میں آئی بات؟ رحمان صاحب جی جناب آگئی. آ گئی ہے. اب ہم پھر آگے چلتے ہیں. اب انہوں نے یہی کہا نا کہ بھئی جب ایک کلمے میں دو حمزے ایک ساتھ آئیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا ضروری ہے. جیسے فتح کی صورت میں الف سے، ضمے کی صورت میں واو سے، اور کسرے کی صورت میں یا سے بدلنا ضروری ہے. اب دیکھو یہ تھا امانا، اکرما کی طرح تھا، اکرما کی طرح امانا. تو اب اسے ہم کیا کریں گے؟ آمانا پڑھیں گے. اب اے تو او مینا، تو ہم اس حمزے کو واو سے بدلیں گے تو کیا بن جائے گا؟ او مینا. اور اسی طریقے سے ایمان، باب افعال، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ایمان. یہ جو ہم ایمان کہتے ہیں نا، یہ ایمان، یہ اصل میں یہاں پر حمزہ جو ہے نا، یہ یا جو ہے نا حمزے سے بدلی ہوئی ہے. جی میں عبد الرحمان صاحب جہاں کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی ایسے ہی ہے سر. ہاں تو یہ قاعدہ بیان کریں گی آپ؟ قاعدہ بیان کریں. سر جب کلمے میں نا دو حمزہ ایک ساتھ آ جائیں گے اور ہاں دوسرا حمزہ اگر ساکن ہوگا تو اس کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق ہم بدلیں گے. تو پہلی حرکت جو فتح کے ساتھ آئے گی تو وہ الف سے بدلے گا، اور اگر دمہ کے ساتھ آئے گی تو واو سے بدلے گا، اور اگر کسرہ کے ساتھ آئے گی تو وہ یا سے بدلے گا. جی جی اس طرح. عبد الرحمان صاحب، عبد الرحمان آپ بتائیے جہاں پر. جی جناب. آپ بتائیں یہاں پر کیا سمجھا آپ نے؟ اگر ایک کلمے میں دو حمزے ایک ساتھ آ جائیں ہوں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزے کو پہلے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلیں گے. یعنی فتح ہوگا تو الف سے، ضمہ ہاں ہو تو واو سے، کسرہ ہو تو یا سے بدلا جائے گا. جی جی باجوہ صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ چلو جی فائدہ. اب فائدہ بتاتے ہیں کہ یہ جو مذکورہ قاعدہ ہے نا، یہ جو اوپر ہم نے قاعدہ بیان کیا، کہتے ہیں کل خذ مر میں جاری نہیں ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کل خذ مر میں جاری نہیں ہوگا. بھئی کیوں بھئی؟ اب دیکھو یہ ذرا، یہ کل اصل میں او کل تھا. کل اصل میں کیا تھا؟ او کل تھا. تو قاعدہ جو ہم نے پڑھا اس کے مطابق تو یہ او کل ہونا چاہیے نا. جی ام عبد الرحمان صاحبہ اس طرح. جی سر ہاں ایسے ہی ہے. اسی طریقے سے او خذ، تو کیا ہونا چاہیے؟ او خذ ہونا چاہیے. او مر اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ افعول کے وزن پر ہے. تو دوسرے حمزے کو تخفیف یعنی آسانی کے لیے حذف کیا تو او کل او کل او خذ او مر ہو گئے. اور حمزہ وصلی جو ہے ما بعد متحرک ہونے کی وجہ سے حذف ہوا تو یہ کل خذ مر اور ال بن گئے، ال کے وزن پر بن گئے. اب اس کو کیوں حذف کیا گیا وہ انشاءاللہ آگے قوانین ہے، وہ انشاءاللہ وہاں پر ہم پڑھیں گے. یہاں پر آپ کو صرف ایک فائدہ بتانے کے لیے بتایا کہ کل خذ مر جو ہے نا، یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ یہ گر جاتے ہیں. کب؟ سوری، یہ اصل میں کیا تھے؟ او کل او خذ او مر تھے، افعول کے وزن پر تھے. تو حمزہ کو تخفیف کی وجہ سے ہم نے حذف کر دیا. تو جب ہم نے حمزہ کو تخفیف کی وجہ سے حمزہ حذف کیا تو او کل بن گیا. اور یہ قاعدہ ہے کہ جو حمزہ وصلی ہے نا وہ ماقبل کے متحرک ہونے کی وجہ سے گر جاتا ہے. یعنی جو اس کے بعد والا جو حرف اگر متحرک ہو تو حمزہ وصلی گر جاتا ہے، اور اگر بعد والا حمزہ جو ہے نا وہ متحرک نہ ہو بلکہ ساکن ہو تو پھر حمزہ اس کو لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر کہتے ہیں جا ان کا قاعدہ. کہتے ہیں جب ایک کلمے میں دو متحرک حمزے ایک ساتھ آئیں اور ایک حمزہ مکسور ہو تو دوسرے حمزے کو یا سے بدلنا ضروری ہے. دوبارہ ذرا قاعدہ سنیں کہ جب ایک کلمے میں دو متحرک حمزے ایک ساتھ آ جائیں، دو متحرک حمزے، پہلے جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ دو حمزے ہوں، ان میں سے پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو. اب ہم جو قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک کلمے میں دو حمزے متحرک ہوں اور دونوں ایک ساتھ آ جائیں اور ایک مکسور ہو تو دوسرے کو یا سے بدلنا ضروری ہے. بات نہیں سمجھ میں آئی؟ پہلے کو ہم کس کے ساتھ کر رہے تھے؟
پہلے جو ہے ہم جو ہے نا ماقبل کی حرکت کے موافق بدل رہے تھے، اب ہم کیا کریں گے، اس کو یا سے بدلیں گے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو جا اے ان، جا اے ان کا مطلب کیا ہوتا ہے، جا اے ان مانے جانے والا، تو اب ہم نے اس کو یا سے بدلایا، تو یہ کیا بن گیا، جا اے یون بن گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کیا بن گیا، جا اے یون بن گیا۔ کہتے ہیں پھر تعلیل کی بعد، یہ تعلیل آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، وہ آگے تعلیل آئے گی، تو پھر کیا بن گیا، جا ان ہوگا، جا ان ہو جائے گا۔ پہلے کہ جا ان تھا تو ہم نے کیا کیا کہ یہاں پر دو حمزے تھے، پہلا حمزہ متحرک، دوسرا بھی متحرک تھا، تو ہم نے دوسرے حرف کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق ہم نے اس کو یا سے بدلا تو جائی ہو گیا، پھر تعلیل اس میں جاری ہوئی تو یہ پھر جا ان ہو گیا۔ جی ام عبد الرحمان صاحبہ، کیا قاعدہ بیان کیا گیا؟ جی سر یہ یہاں قاعدہ یہ ہے کہ جب دو حمزہ متحرک اکٹھے آئیں گے تو ان میں سے کوئی ایک مکسور ہوگا، تو اس کو دوسرے کو یا سے بدلنا واجب ہوگا، جیسے جا ای ان سے جا ای ان، تو جا اے یون بنا، جا اے جی یون بنا، پھر ایک جی تعلیل ہونا پھر انشاءاللہ ہم آگے تعلیل کی پڑھیں گے، گئی، جی تو اس کے بعد یہ جا ان ہو گیا۔ جائیں۔ چلے جی آگے چلتے ہیں۔ فائدہ کہتے ہیں اصل میں جا یون بروزن فاعل تھا، یا کو فا قائل بائے کے قاعدے سے حمزہ سے بدل دیا تو جا ان ہو گیا۔ دو متحرک حمزے جمع ہوئے اور ایک حمزہ مکسور تھا تو دوسرے حمزے کو جا ان کے قاعدے سے یا سے بدل دیا تو جا یون ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، تو یا کو یرمی القاضی، یہ قاعدہ آگے آئیں گے، سے ساکن کیا تو جا یون ہو گیا، یعنی اجتماع ساکنین ہوا۔ ٹھیک ہے نا جی، یہاں پر دیکھیں دو یا اور نون میں جو ہے نا کیا ہو گیا ہے، کیونکہ یا ماقبل یا جو ہوتی ہے اس کا وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے، مکسور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، جیسے قاضی، یہ تو یہاں پر مجزوم ہے، قاضی یرمی، یہاں پر یہ جو ہے نا یہ مجزوم ہے، تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے۔ نون تنوین کا بھی نون تنوین بھی کیا ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے، تو پہلا ساکن مدہ تھا، اس کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف کیا تو جا ان برودن فاعل ہو گیا۔ فائدہ کہتے ہیں لفظ ائمتن میں مذکور قاعدہ جاری کرنا جائز ہے، لہذا ائمتن اور ائمتن دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ نمبر تیسرا قاعدہ اوادموں کا قاعدہ، کہتے ہیں کہ جب ایک کلمے میں دو متحرک حمزے ایک ساتھ آئیں اور کوئی حمزہ مکسور نہ ہو تو دوسرے حمزے کو وا سے بدلنا ضروری ہے، جیسے آدموں سے اوادموں، یہاں پر دو حمزے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور کوئی ایک حمزہ مکسور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آدموں بلکہ آدموں۔ اب یہاں پر دو متحرک حمزے ہیں ایک ساتھ میں آئے ہیں، ان میں سے کوئی حمزہ بھی جو ہے مکسور نہیں ہے، دونوں متحرک ہیں، تو پھر ہم نے کیا کیا، اس کو ہم نے واو سے بدل دیا تو یہ اوادمو ہو گیا۔ نمبر پہلے کہتے ہیں کہ یہ آگے ہے رأسن کا قاعدہ، ٹھیک ہے جی، آگے ہے کس کا، رأسن کا قاعدہ، کہتے ہیں جب ایک حمزہ ساکن ہو تو اس کو ماقبل والے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، جیسے دیکھو رأسن، رأسن، اب یہ جو حمزہ ہے اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ فتح ہے، تو فتح کے موافق حرف علت کیا ہے ام عبد الرحمان صاحبہ؟ سر الف، ہاں، تو حمزے کو ہم کس سے بدلیں گے، الف سے، الف راسن۔ سے بدلیں گے۔ جی جی آپ بتائیں عبد الرحمان صاحب، آپ بتائیں کہ یہاں پر بؤسن میں جو ہے نا یہ حمزے سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر کیا ہے، ضمہ ہے، اور ضمے کے موافق حرف علت کیا ہے، واو، واو، تو پھر ہم اس کو کس سے بدلیں گے، واو سے، تو یہ کیا بن جائے گا، بوسن بن جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں زیبن، تو یہ زیبن بن جائے گا۔ آگے پھر کہتے ہیں یا سالو کا قاعدہ، کہتے ہیں جب ایک حمزہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو تو اس حمزے کو حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کر اس کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے یس آلو کو یا سالو پڑھنا جائز ہے۔ قاعدہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں، دوبارہ سنیں، جب ایک حمزہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل ساکن ہو، سمجھ میں آئی بات، اس کا ماقبل ساکن ہو، حمزہ خود متحرک ہو، تو دیکھو یس آلو میں جو حمزہ ہے یہ متحرک ہے، سین کیا ہے، ساکن ہے، تو ہم اس حمزے کو
جو یسالو میں، تو اس کو ہم حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے، یعنی وہ جو فتح ہے وہ ہم سین کو دیں گے اور حمزے کو حذف کر دیں گے، یہ کیا بن جائے گا؟ یا سالو بن جائے گا۔ تو اس کو پڑھنا، یا سالو پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی ام عبد الرحمان صاحبہ بیان کیجئے۔ جی سر، جب حمزہ متحرکہ ہوگا اور حرف ساکن کے بعد واقع ہوگا تو اب اس کی حرکت کو ہم نقل کر کے ماقبل کو دیں گے، یعنی حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے نا ماقبل کو، جیسے یس آلو سے حمزہ ماقبل کو دیا سین کو تو ہاں یس آلو ہو گیا۔ ہاں، اب پھر یہاں ہم پر اس اس کو قاعدے حذف کی، کریں گے نا، حذف کرنا واجب بن جائے گا نا سر؟ نہیں نہیں پہلے جائز ہے، جائز ہے، پہلے جائز ہوگا اس کو ماقبل کی حرکت کے مطابق دینا، پھر ہاں اس کا سر وہ آتا ہے نا کہ اس کو حذف کرنا واجب ہو جائے گا۔ نہیں 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 نہیں، واجب نہیں ہے، پھر ہم یس آلو پڑھ سکتے ہیں ایسے، ہاں، یسا، یعنی دو یسا کام آلو۔ کرنا جائز ہیں، دو حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینا بھی جائز ہے، اس جی، کو حذف کرنا بھی جائز ہے، ضروری نہیں ہے، اوکے، ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا یہ ضرور کریں، ماقبل نقل حرکت کر کے ماقبل کو دیں اور پھر اس کو حذف بھی کریں، یہ واجب نہیں ہے دونوں۔ جی، اچھا جی، اس قاعدے کی چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ کلمہ جو ہے نا حمزہ جو ہے نا یا تصغیر کے بعد نہ ہو۔ اب یہ یا تصغیر انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لہذا اکیسن میں حمزہ مذکور قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حمزہ جو ہے نا وہ نون انفعال کے بعد نہ ہو، لہذا ان آتارا میں، دیکھو یہاں پر یہ جو ہے ان آتارا میں یہ نون کے بعد واقع ہے حمزہ، یہاں پر بھی قانون جاری نہیں ہوگا۔ تیسری شرط کیا ہے کہ وہ حمزہ واو مدہ زائدہ کے بعد نہ ہو، لہذا مکروعتن میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی عمر عبد الرحمان صاحبہ۔ جی جی سر، جی سر، ہاں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ حمزہ یا مدہ زائدہ کے بعد نہ ہو، حمزہ یا مدہ زائدہ کی جیسے خطیتن میں، یہاں پر بھی قانون جاری نہیں ہوگا۔ نہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ حمزہ الف کے بعد نہ ہو، لہذا سائل میں مذکور قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ 5 شرطیں ہم نے پڑھ لی۔ یہ کتنی شرطیں پڑھ لی ہم نے؟ 5۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے کتنی شرطیں پڑھ لی؟ 5۔ اوپر والا قاعدہ کب جاری نہیں ہوگا؟ جب یہ 5 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے گی نا تو اوپر والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ جی کیا قاعدہ تھا عمر عبد الرحمان صاحب، بتائیے ذرا۔ سر یہی قاعدہ دوبارہ سے؟ جی سر، اوپر والا قاعدہ، جب حمزہ متحرک ہو اور حرف ساکن کے بعد واقع ہو تو ہاں اب حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دیں گے، یہ دینا جائز ہے۔ ہاں، لیکن اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ اس کے لیے 5 شرطیں ہیں کہ جب حمزہ یائے تصغیر کے بعد نہ ہو، حمزہ ہاں نون انفعال کے بعد نہ ہو، اور حمزہ واو مدہ زائدہ کے بعد نہ ہو، حمزہ یا مدہ زائدہ کے بعد نہ ہو، یا حمزہ الف کے بعد نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں جی۔ اب فائدہ کہتے ہیں کہ مذکورہ قاعدہ ارا یوری اراعتن باب افعال کے تمام صیغوں میں اور را یرا مجرد کے افعال میں جاری کرنا ضروری ہے، جبکہ اس کے اسماء مشتقہ میں جاری کرنا جائز ہے۔ یعنی اوپر والا جو باب افعال ہوگا اس میں جاری کرنا واجب، اور جو ثلاثی مجرد کے جو ہیں وہاں پر جاری کرنا کیا ہے؟ جبکہ اسماء مشتقہ میں جاری کرنا جائز ہے۔ جاری کریں گے تو ہماری تو جائز ہے، نہیں کریں گے تو بھی ہماری مرضی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے جی محموز کا 6واں قاعدہ، کہتے ہیں خاطیتن اور مقروبتن کا قاعدہ، جب کلمے میں ایک حمزہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل یا تصغیر یا واو مدہ زائدہ یا مدہ زائدہ ہو تو حمزے کو اس حرف سے بدل کر ادغام کرنا جائز ہے، جیسے خطیتن سے خطیتن، مکروبتن سے مکروبتن، اور آگے کیا ہے اف یا سن سے جو ہے نا افیسن۔ ٹھیک ہے نا جی، اف یا سن۔ اب قاعدہ کیا بیان کیا گیا عبد الرحمان صاحب بتائیں گے؟ جی اقرا بہن آپ بتائیے، بنت ارشد۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔
یہ چھٹا نمبر قاعدہ کیا بیان کیا گیا؟ سر اس میں بیان ہوا کہ جب کلمے میں حمزہ متحرک اور اس کے ماقبل یا تصغیر یا واو مدہ زائدہ یا یائے مدہ زائدہ ہو تو حمزہ کو اس حرف سے بدل کر ادغام کرنا جائز ہے، ہاں جیسے خطیات. ہاں، تو اب ہم نے حمزہ کو کس کے ساتھ بدلنا ہے؟ یا کے ساتھ. تو یا کو یا میں ادغام کرنا جو ہے نا جائز ہے. جی حافظ جی حافظ رضوان صاحب سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا جی، سوال کہتے ہیں 7 نمبر قاعدہ سوال اور معیار کا قاعدہ کہ جب ایک حمزہ مفتوح ہو اور اس کا ماقبل مکسور یا مضموم ہو تو اس حمزے کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. اب جیسے سوال سے سوال اور معیار سے معیار. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک حمزہ مفتوح ہے، کون سا؟ او سوال، اور اس کا ماقبل مکسور ہے، مکسور یا مضموم ہو، تو یہاں پر اس کا ماقبل مکسور مضموم ہے سوال میں، اور معیار میں اس کا ماقبل مکسور ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے کہ موافق حرکت کے موافق حرف علت سے اس کو بدلیں گے، تو یہ سوال سے سوال اور معیار سے معیار ہو جائے گا. جی ام عبد الرحمن صاحب آپ اس کو ذرا تھوڑی تفصیل سے بیان کیجیے. جی سر کوشش کرتی ہوں. جب حمزہ مفتوحہ ہوگا تو اور دمہ کے بعد آئے گا، جی اس کے ماقبل کی دو صورتیں ہیں. جی دمہ ہوگا یا پھر واو اور کسرہ کے بعد نہیں، آئے یا گا. تو اس کا ماقبل مکسور ہوگا یا اس کا ماقبل مضموم ہوگا. جی یا ماقبل مکسور، جی یا مضموم ہوگا یا مکسور ہوگا تو اس کے بعد اس کو یا سے بدلنا جائز ہے. جیسے اگر مکسور ہوگا تو یا سے بدلیں گے، اور جی اگر مضموم ہوگا تو واو سے بدلیں تو گے. واو سے بدلیں گے. جی ہاں، یہ سوال جو اصل میں سوال تھا، ٹھیک ہے نا. جب جی یہ جو چھوٹے چھوٹے قاعدے ہیں نا یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. یہ اب یہ محموز الفا کے باب آ گئے، ناصر ینصر اکلا یا کولو اور آفا کا یا فکو افکن وغیرہ. یہ چونکہ ہمارے پاس ان کے تصغیر کے ٹائم نہیں ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر یہ صرف ان کے وہ کر رہے ہیں. اب تخفیفات سے، ٹھیک ہے جی، تخفیفات یعنی یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہ پڑھ لیتے ہیں. 4 ہیں صرف تخفیفات. کہتے ہیں یا کولو صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ثلاثی مجرد باب ناصر ینصر محمود الفا. یہ اصل میں یا کولو تھا، بروزن یفعلو تھا. ایک حمزہ ساکن تھا، اس کو راسن اوپر جب ہم نے قاعدہ پڑھا راسن والا قاعدہ. اب یہ قاعدہ جہاں پر جاری ہو رہے ہیں اچھے طرح کی طرح سن لیجیے ذرا. یا کولو صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ثلاثی مجرد نصرہ محمود الفا جو ہے نا یہ ہے نصرہ کے وزن پر ہے اور محمود الفا ہے. اصل میں یا کولو پر وزن یفعلو تھا. ایک حمزہ ساکن تھا، اس کو راسن کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو یا کولو ہو گیا، بروزن یفعلو ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح آ کولو صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معلوم ثلاثی مجرد تھا، تو اصل میں اکولو تھا، بروزن افعلو تھا. ایک کلمہ میں 2 حمزہ ایک ساتھ آئے اور دوسرا حمزہ ساکن تھا، تو دوسرے حمزے کو ہم نے مانا کے قاعدے سے الف سے بدل دیا تو کولو بروزن افعلو بن گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہی قاعدے جاری ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے کہتے ہیں کل، یہ صیغہ واحد مذکر حاضر امر حاضر معلوم ثلاثی مجرد باب ناصرہ محمود الفا سے تھا، اصل میں او کل تھا. پھر حمزہ جو ہے نا کیا ہے کہ کیا کیا حمزہ بروزن افعل تھا، دوسرے حمزے کو تخفیف یعنی آسانی کے لیے حذف کیا تو او کل بن گیا، تو او کل بن گیا. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حمزہ وصلی ما بعد متحرک ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو یہ کل بروزن ال ہو گیا. اب یہاں پر کچھ سمجھ میں آئی بات؟ جی جی بولیے، جس کو سمجھ میں ادھر ہینڈ ریز کرے. حافظ رضوان صاحب سن رہے ہیں؟ جی ام عبد الرحمان صاحبہ آپ سن رہی ہیں؟ جی جی سر سن رہی ہوں، سمجھ آ رہی. ہاں جی رضوان السلام صاحب. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. حضور قرآن پہ پڑھ رہا ہوں، ویسے آواز تو مجھے آ رہی تھوڑی تھوڑی دور بیچ میں سے، لیکن توجہ نہیں ہے سبق کی طرف. چلے اللہ خیر کرے گا. یہ آپ اس کی ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا. یہ ابھی ہم نے قواعد شروع کر دیے ہیں، محمود الفا کے قاعدے، اس کے بعد پھر ہم مضاف کے قاعدے، مثال حذف ناقص اور لفیف کے قاعدے ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا جی. یہ قاعدے جی جو ہے نا حضور. آپ نے یاد رکھنا ہے، تو آپ کی یہ صرف یوں مکمل ہو جائے گی.
یہ حضور یہ PDF سینڈ کر رہے ہیں آپ گروپ میں؟ ہاں میں نے یہ کر دی ہے، کل بھی کر دی تھی میں نے. جی جی حضور بہتر ہوگی. اچھا جی، اب کہتے ہیں ابا کے لو، یہ سیگا جمع مذکر مکسر، اس میں تفضیل ثلاثی مجرد اور جو ہے نصرہ کے باب سے محمود الفا ہے. اصل میں کلو تھا، کلو تھا، بردن افاعلو تھا. ایک کلمے میں دو متحرک حمزے ایک ساتھ آئے اور ان میں سے کوئی بھی مقصور نہ تھا. دوسرے حمزے کو اباد منہ کے قاعدے سے وا سے بدل دیا تو ابا کلو بردن افاعلو ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اوپر والے قاعدے کا اب اجرا ہو گیا. اب یہ ابا محمود العین جو ہے یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو ہے نا وہ کل پڑھیں گے، اور یہ بلکہ مضاف کے قاعدے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، یعنی محموز کے قاعدے ہمارے آج مکمل ہو گئے. ٹھیک ہے جی، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ان قاعدوں کو اچھے طریقے سے آپ نے ریڈ کرنا ہے. جتنا آپ ریڈ کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہو جائے گا. تو آج چونکہ ہم نے اسم غیر متمکن کی بحث پڑھنی تھی، اور اسم غیر متمکن کی بحث جو ہے وہ آپ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، کیونکہ اس دورے میں جو ہے نا وہ اسم غیر متمکن کی بحث نہیں پڑھائی گئی تھی. تو ہم اس کو دوبارہ سے ذرا سن لیتے ہیں اچھے طریقے سے، تاکہ ہمارے ذہن میں مزید پختہ ہو جائے. جی جی رحمان صاحب، یہ اب ناف شروع ہوگی یا صرف ہی ہے یہ؟ اب یہ بھی نحو شروع ہو جائے گی. ابھی وہ صرف ہماری ختم ہو گئی، صرف جو ہے نا ہماری ختم ہو گئی، اب یہ نحو ہے. ٹھیک ہے جی. چلے جی. کہ یہ اسماء کنایات جو ہے نا اسماء ظروف، اسم غیر متمکن کی 8 اقسام ہیں جو کہ درج ذیل ہیں. نمبر 1 مضمرات، نمبر 2 اسماء اشارات، نمبر 3 اسماء موصولہ، نمبر 4 اسماء افعال، نمبر 5 اسماء اصوات، نمبر 6 اسماء ظروف، نمبر 7 اسماء کنایات، نمبر 8 مرکب بنائی. اب مضمرات کی ہم بحث پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے. مضمرات کی بحث آپ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، مفتی صاحب نے بھی آپ کو پہلے دن پڑھائی تھی، ابھی بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو کافی حد تک بہتر ہو جائے گی. لیکن مضمرات اسم غیر متمکن کی پہلی قسم ہے مضمرات. مضمرات مضمر کی جمع ہے، اور مضمر ضمیر کو بھی کہتے ہیں. تو اب ضمیر کی پہلے تعریف کہتے ہیں. ضمیر ہر اس اسم کہتے ہیں کہ جو اسم ظاہر کی جگہ استعمال ہو اور اس کی وجہ کسی ایسے غائب یا مخاطب یا متکلم کے لیے ہو جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہو. تو ضمیر کی کل 3 اقسام ہیں. نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 منصوب، نمبر 3 مجرور. یعنی وہ ضمیر جو ہے نا مرفوعات میں سے ہوگی، وہ مرفوعات جو ہم نے پڑھا، یا منصوبات میں سے ہوگی یا مجرورات میں سے ہوگی. مرفوعات کتنے ہیں رحمان صاحب ہم نے جو پڑھے تھے؟ یہ جناب دوبارہ سوال کیجیے. مرفوعات کی تعداد کتنی ہے جو ہم نے پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھے تھے مرفوعات. مرفوع متصل. نہیں جی، آپ بتائیں ہمیں عبد الرحمان صاحب، آپ بتائیے کہ مرفوعات کی تعداد کتنی ہے؟ سر 8 مرفوعات. ہاں 8 مرفوعات ہیں. یعنی 8 مرفوعات میں سے اگر ضمیر واقع ہوگی، کوئی ایک مرفوع واقع ہو، اگر وہ ضمیر فاعل واقع ہو، مرفوعات میں سے ایک فاعل ہے نا. جی سر، ضمیر جب ہاں فائل آ گئی تو تو اگر فاعل واقع ہوگی تو اس ضمیر کو ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع. مرفوع. ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ ضمیر منصوبات میں سے واقع ہوگی تو ہم اس ضمیر کو کیا کہیں گے؟ منصوب. اور اگر وہ ضمیر مجرورات میں سے واقع ہوگی تو ہم اس ضمیر کو کہیں گے مجرور. تو کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ یہ جو ضمیر ہے چونکہ اسم ہے، اور مرفوعات اور منصوبات اور مجرورات وغیرہ جو ہے نا یہ اسم ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ ضمیر لا محالہ یا تو مرفوعات میں سے ہوگی یا منصوبات میں سے ہوگی یا مجرورات میں سے ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب کہتے ہیں کہ پھر مرفوع اور منصوب میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، اور مجرور کی صرف ایک قسم ہے. اور مرفوع اور منصوب کی 2 اقسام یہ ہیں، متصل اور منفصل. اور مجرور کی ایک قسم یہ ہے، متصل. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ پورے کلام عرب میں ضمیر کی 5 قسمیں ہیں: ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، اور مجرور متصل. تو پورے کلام عرب میں ضمائر کی تعداد جو ہے اس طرح 70 بن جائے گی. کیوں؟
کہ ہر جو ضمیر ہے نا، چاہے ضمیر مرفوع متصل ہو یا ضمیر مرفوع منفصل ہو یا ضمیر منصوب متصل ہو یا ضمیر منصوب منفصل ہو یا ضمیر مجرور متصل ہو، یہ اس کی سارے کی 14 ہیں۔ 14 کو اگر ہم 5 کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ 70 بن جائے گی۔ تو پورے کلام عرب میں ضمیر ضمائر کل کتنے بن گئے؟ 70 بن گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر ہم متصل کا لغوی معنی پڑھ رہے ہیں کہ متصل کا لغوی معنی ہے ملا ہوا ہونا، اور اس طرح ہمیں ضمیر مرفوع متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں کہ جو محل رفع میں واقع ہو اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور اس ضمیر کو بھی کہتے ہیں کہ جو ترکیب میں مسند علیہ واقع ہو، خواہ وہ مسند علیہ حقیقت الفاعل ہو جیسے ضرب میں ہوا، یا ضمیر وہ ضمیر ضرب میں ہوا اور حقیقت الفاعل واقع نہ ہو جیسے ضرب میں ہوا۔ تو اب ضرب میں ہوا جو ہے حقیقت الفاعل ہے، اور ضرب میں جو ہوا ہے یہ حکم الفاعل ہے۔ اب ضمیر مرفوع متصل کی 14 ضمیریں ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ضرب تو میں تو ضمیر مرفوع متصل ہے اور حقیقی فاعل ہے جی۔ آپ ہمیں عبد الرحمن صاحب آگے پڑھیے، آسان ہے جی۔ جی سر میں ویسے اپنے طور پہ بتا دیتی ہوں۔ ہاں دارابا میں ہوا ضمیر جو ہے وہ ہے واحد مذکر کی، اور دارابا میں جو ہے الف ضمیر تثنیہ مذکر، دارابو میں واو ضمیر جمع مذکر کی، پھر دارابات میں ہی یا ضمیر واحد مونس کی، پھر داراباتا میں الف ضمیر تثنیہ مونس کی، پھر دربنا میں نون ضمیر جمع مونس کی۔ ایسے ہی ہے جی، آگے چلیں۔ درب پھر آگے درب تا ضمیر واحد مذکر کی آئے گی نا پھر سر درب تا میں، ٹھیک ہے، تا ضمیر واحد مذکر کی، پھر درب تما اس میں تثنیہ مذکر کی تما ضمیر آئے گی، پھر درب تم میں تم ضمیر جمع مذکر کی، پھر ہاں درب یہاں بات یہ میں نے آپ حاضر کو کی ہے، سمجھانی تھی، یہ ایک منٹ ابھی حاضر ابھی کی بات آپ ضمیر۔ سمجھے ذرا، ابھی جی آپ سر یہ بات میں نے آپ کو سمجھانی تھی۔ دیکھیں کہ بھئی یہاں پر اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر دیکھیں کہ ضربت میں تو ضمیر مرفوع متصل ہے اور حقیقی فاعل ہے، ضربنا میں نا ضمیر مرفوع متصل اور حقیقی فاعل ہے، ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن، ان سب میں جو ضمیر ہے نا وہ تا ہے، بارش ہے جو ٹھیک ہے، تا ضمیر ہے، سمجھ میں آئی ضمیر بات ہے؟ تو یہ جو ہے نا دیکھیں یہ دیکھیں یہ تا ضمیر ہے، ان میں بات ٹھیک سمجھ ہے میں آئی؟ سر، ضرب تما میں تما ضمیر نہیں ہے، ضرب تما میں کیا ضمیر ہے؟ ضرب تما میں تا ضمیر ہے، ضرب تنا میں بھی کیا ہے؟ تا ضمیر ہے۔ ضمیر تو کہتے ہیں کہ اور باقی جو ملحق حروف ہیں نا، باقی جو ملحق حروف ہیں، کہتے ہیں جی کہ وہ جو تا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں نا، وہ تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث پر دلالت کرنے کے لیے ہیں۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ اوکے جی سر سمجھ آ گئی۔ یہ دیکھو ضرب تمام میں جو ضمیر ہے نا، اس میں تا ضمیر جو ہے نا یہ ضمیر ہے۔ ضمیر سر وہی آ گیا کہ تا ضمیر جو ہے وہ حاضر کی ضمیر ہے نا، تو اس کے لیے حاضر تا کی ضمیر ہے، ضمیر آئے گی اور جی، الف جو ہے نا یہ تثنیہ کے لیے ہے۔ یہ تثنیہ کی علامت کے ساتھ ہوگا جی۔ ہم یوں نہیں کہیں گے ضرب تمام میں تما ضمیر ہے، ہم کہیں گے ضرب تمام میں تا تو ضمیر ہے، ضمیر اور الف جو ہے نا کیا ہے کہ یہ تثنیہ کی تثنیہ علامت ہے۔ اوکے سر، ضرب تم میں کیا نشانی ہے؟ تا ضمیر ہوگی اور تم منہ، جی اگر اصل میں منہ تھا نا وہ جو مذکر کی علامت بن گیا۔ جی یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی سر ہاں یہ کافی جو ہے نا اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے طلباء کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تما فاعل ہے اور تم فاعل ہے، تما اور تم فاعل نہیں ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ جی سر۔ ہاں پہلے بھی اس کا علم تھا؟ سر آئی تھنک ہم نے جیسے پڑھا تھا وہ اسی میں یہی پڑھا تھا، تم ضمیر ہوگی، نہیں ہم ایسے تھوڑی غلطی لگتا ہے مجھ سے بھی ہوئی ہے کہ واو ضمیر اور الف ضمیر اسی طرح آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہی ضمیر جو ہے وہ جب عبارت کرتے ہیں ہم تو اس میں جیسے آپ بتا رہے ہیں ظاہر ہے ایسے ہی کرتے ہیں، ہاں تو پھر اس کو پڑھنے میں شاید پیچھے بھول گئی میں۔ نہیں ضربو میں تو واو ضمیر ہے، یہ دیکھیں نا یہ ضربو میں تو واو ضمیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ جی مخاطب کی میں بات کر رہا ہوں۔ جی سر۔ ہاں یہ ضربو میں واو ضمیر ہے، یہ دیکھیں ہے، اور ضربت میں ہیا ضمیر ہے، ضربتا میں الف جی ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ضربنا میں جی نو ضمیر مرفوع متصل ہے، صرف مخاطب کسی کو کیوں بات کر رہا تھا؟ ٹھیک ہے، اس میں ایک ہی تا جو ضمیر ہم مخاطب کے لیے استعمال ہوگی سب میں ہے، کیونکہ ہاں تم ہے، تی تما تم تو تما تم اسی طرح ہے، تو تی اس میں تا ہی آئے گا۔ صرف تا ضمیر ہے، ضمیر جو ہے تا ہے،
باقی جو اس میں جو الف ہے اور اس طریقے سے نون ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے نا یہ تثنیہ یا مذکر یا جو ہے نا مؤنث یا مؤنث کے دلالت کرنے پر ہیں کہ بھئی وہ تثنیہ پر دلالت کرتے ہیں یا تذکیر پر دلالت کریں گے یا پھر تانیث پر دلالت کریں گے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ابھی؟ جی جی سر سمجھ آ رہی ہے، لیکن پھر سر یہ جیسے دارابا اور دارابو، مطلب اس میں دارابو میں اب واو ضمیر ہم کہتے ہیں کہ ضمیر ہے، تو اس ہاں میں الف جمع کی علامت تھی، پھر اس میں واو جمع کی بھی تو وہ علامت واو ہی ہے نا؟ ہاں واو ہی ہے. دارابو میں واو الف ہاں یہاں پر ضمیر اور جو علامتیں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی ہے. لیکن ٹھیک جو مخاطب کے صیغے ہیں نا اس میں ضمیر اور جو فاعل کی علامت وہ علیحدہ علیحدہ ہے. اوکے ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک سر. یہ فرق ہے. فائدہ کہ ضمیر مرفوع متصل ہمیشہ ترکیب میں فاعل واقع ہوتی ہے، چاہے وہ فاعل حقیقی ہو جیسے ضربہ میں ہوا، یا ضمیر یا حکمی ہو جیسے دیکھیں ضربہ میں ہوا. اور ضمیر اور واو جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ضمیر عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اور مرفوع منفصل کہتے ہیں اس ضمیر کو کہتے ہیں کہ جو محل رفع میں واقع ہو اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو. اس ضمیر کو بھی کہتے ہیں کہ جو ترکیب مستند الیہ واقع ہو اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو. اور ضمیر مرفوع منفصل کی 14 ضمیریں ہیں اور وجہ ہیں. آنا ضمیر محل رفع میں واقع ہے. محل رفع میں واقع کیا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ مرفوعات مبتدا واقع ہوگی. ٹھیک ہے جی، محل رفع میں اس لیے ہے. اور جو ہے نا کیا ہے کہ متصل کیوں نہیں ہے کہ عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے چلے نہ یہ ضمیر محل رفع میں یعنی مبتدا ہے، یہ مبتدا واقع ہوگی اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. انت انتما انتم انت انتما انتن وغیرہ وغیرہ یہ سارے ترکیب میں کیا واقع ہوتی ہیں؟ مبتدا واقع ہوتی ہیں. اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوعات میں سے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ مرفوع ہے. منفصل کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. ہاں عبد الرحمان صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی. اب مجھے آپ 5 منٹ دے دیں، میں ابھی آیا. صرف 5 منٹ مجھے دے دیں آپ صرف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، یہاں تک ہمیں بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. ہاں جس کو سمجھ میں آئیے وہ ذرا ہینڈ ریس کرے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا جی ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ بتا رہے ہیں کہ ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مرفوع منفصل کے استعمال میں فرق. کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل ہمیشہ ترکیب میں فاعل واقع ہوتی ہے، جبکہ ضمیر مرفوع منفصل ترکیب میں ہمیشہ مبتدا واقع ہوتی ہے.
تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ بھئی یہ اگر مبتدا واقع ہوتی ہے، فاعل واقع ہوتی ہے ضمیر مرفوع متصل، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ فاعل مرفوعات میں سے ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مرفوع کہتے ہیں، اور مبتدا بھی مرفوعات میں سے ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ عبد الرحمان صاحب یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی بنت ارشد آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بچے؟ بنت ارشد جی سر ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں، میں ابھی کہنے والی تھی کس چیز کو؟ یہ جو بھی آپ نے رول بتایا ہے۔ ہاں کہتے ہیں کہ ضمیر مرفوع متصل اور ضمیر مرفوع منفصل میں فرق ہے، استعمال میں فرق ہے۔ کس طرح کہ ضمیر مرفوع متصل جو ہے نا ترکیب میں ہمیشہ فاعل واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، ترکیب ہمیشہ کیا واقع ہوتی ہے؟ فاعل واقع ہوتی ہے۔ اور جو ضمیر مرفوع منفصل ہے وہ ترکیب میں ہمیشہ مبتدا واقع ہوتی ہے، اور فاعل مرفوعات میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر ہے، ہاں اس وجہ سے ہم اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ بند کرے رہا اس وجہ سے ہم اس کو مرفوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ جو مرفوع منفصل ہے وہ مبتدا واقع ہوتی ہے، مبتدا مرفوعات میں سے۔ اب اس کے بعد پھر آگے بات ضمیر منصوب متصل کی، تو کہتے ہیں کہ ضمیر منصوب متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو محل نصب میں واقع ہو۔ کیا مطلب کہ یہ یا تو یہ ہمیشہ منصوب واقع ہوگی، منصوبات میں سے کوئی ایک چیز واقع ہو سکتی ہے، منصوبات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مفعول بہی واقع ہو، منصوبات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اس میں ان واقع ہو، غرب شبہ بالفعل کا اسم۔ جی ام عبد الرحمان صاحبہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر ایسے ہی ہے جی۔ ہاں یعنی ضمائر کو جو ہم مجرور منصوب کہتے ہیں تو کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ سر وہ جس جگہ واقع ہوتے ہیں وہ کیا بن رہے ہیں، مطلب اگر تو مرفوعات میں سے ہیں ان کو مرفوع کہیں گے، اگر منصوبات میں سے ان کو ہم کیا کہیں گے؟ منصوب کہیں گے، اور اگر مجرورات میں سے ہم ان کو مجرور کہیں گے۔ پھر دیکھیں گے کامل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ نہیں ملے ہوئے، ملے ہوئے ہیں تو متصل کہیں گے، اگر وہ مرفوع ہے تو مرفوع متصل، اور اگر نہیں ملے تو ان کو منفصل کہیں گے، اگر وہ مرفوع ہے تو ان کو مرفوع منفصل کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ میں نے ان کو کھول کے رکھ دیا ہوا ہے۔ ضربنی میں یا ضمیر متکلم محل نصب میں واقع ہے کیونکہ یہاں پر مفعول بہی واقع ہو رہی ہے۔ اسی طرح کہ ضربنا میں نا ضمیر مرفوع منفصل ہے کیونکہ یہ جو ہے نا منصوب متصل ہے، کیوں کہ یہ محل نصب میں واقع یعنی مفعول بہی واقع ہو رہی ہے۔ ضربکا ضربکما ضربکم ضربہو ضربہما سب میں یہ چیز ہے۔ اس کے بعد آگے منصوب منفصل، اور یہ منصوب منفصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جب محل نصب میں واقع اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو۔ محل نصب میں واقع ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ مفعول بہی واقع ہوتی ہے۔ ایا یا یہ ایا یا ایانا ایاکا ایاکما یہ جتنے بھی ہیں نا یہ سارے جہاں پر بھی آئیں گے، جہاں پر بھی آئیں گے یہ ہمیشہ منصوب ہی ہوں گے، اور وہ بھی کیا ہوں گے؟ آپ یوں کہنے مفعول بہی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ فائدہ، کہتے ہیں ضمیر منصوب متصل اگر جملے فعلیہ میں ہو تو یہ ہمیشہ مفعول بہی واقع ہوگی، جیسے ضربنی میں یا ضمیر ضرب فعل ہوا ضمیر فاعل، اور یا ضمیر منصوب متصل مفعول بہی ہے۔ اور اگر یہ ضمیر منصوب متصل جملہ اسمیہ میں ہو تو یہ ہمیشہ حروف مشبہ بالاسم ہوتی ہے، جیسے انک قائم، یہاں پر ان حرف مشبہ بالفعل ہے، کاف ضمیر خطاب ہے منصوب متصل ہے، اور حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے۔ اس کے بعد ہے جی مجرور متصل۔ مجرور متصل اس کو کہتے ہیں کہ جو کیا ہو، اس ضمیر کہتے ہیں جو محل جر میں واقع ہو اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ ضمیر مجرور متصل کی دو اقسام ہیں، ایک مجرور بحرف الجر، نمبر دو مجرور بالاضافت۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ مجرور بحرف الجر اس ضمیر کو کہتے ہیں جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو، اور ضمیر مجرور بحرف الجر کے 14 ضمیر ہیں، لی میں یا ضمیر ہے، یہ اوپر ان کا ذکر گزر چکا۔ اب مجرور بالاضافت یعنی وہ مضاف الیہ واقع ہو، جیسے غلامی میں یا ضمیر متکلم محل جر میں واقع اور عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی 14 ضمیریں ہیں، یہ ساری آپ نے یہاں پر یہ ہے۔ اب یہاں پر ایک فائدہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ یہاں پر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مبنی کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک مبنی الاصل، اس مبنی کہتے ہیں جو اصل وضع کے لحاظ سے مبنی ہو، جیسے من یا حرف جر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ضربہ یہ فعل ماضی ہے، اور اضرب یہ فعل امر حاضر ہے۔ مبنیات اصلیہ کتنی چیزیں ہیں جی ام عبد الرحمان صاحبہ؟ سن رہی ہیں؟ مبنیات اصلیہ کتنی چیزیں ہیں؟ جی سر سن رہی ہوں۔ کتنی چیزیں؟ جی سر 3 ہی ہے نا؟ ہاں، یہ حرف جر کی مثال آ گئی من،
جی اور ضربہ کی مثال آ گئی، فعل ضربہ کی ماضی مثال آ گئی اور فعل ماضی، فعل ماضی اور مضارع، جی اضرب کی مثال آ گئی امر کی، جی امر، ٹھیک ہے جی۔ اب امر مبنی حاضر، بالعارض کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مبنی بالعارض اس مبنی کو کہتے ہیں کہ جو اصلی وضع کے لحاظ سے مبنی نہ ہو، یعنی اس کو جب واضح نے بنایا انہوں مبنی نہ بنایا ہو، بلکہ کسی عارضے کی وجہ سے اس کو مبنی بنایا گیا، جیسے ہوا اور والذی۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو ہے کیا ہے کہ وہ آگے چل کر ہم بیان کرتے ہیں، تو یہ اسم غیر متمکن کی پہلی قسم آ گئی مضمرات۔ اب اسم غیر متمکن کی دوسری قسم ہے اسماء اشارات، اور اسماء اشارات جو ہیں وہ کتنے ہیں وہ آگے یہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اسم غیر متمکن کی دوسری قسم ہے اسماء اشارات۔ اسماء اشارات اسم اشارہ کی جمع ہے۔ اسم اشارہ اس اسم اشارہ کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے محسوس مبصر، محسوس کا معنی ہوتا ہے دیکھی جانے والی چیز، اور مبصر کا معنی محسوس کا معنی ہوتا ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، اور مبصر کہتے ہیں دیکھی جانے والی چیز کو۔ تو یعنی دیکھی جانے والی چیز یا جس کو ہم محسوس کرتے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار علیہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اسماء اشارہ کی جو تعداد ہے نا وہ 12 ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ذا، اس کی وضع واحد مذکر کے لیے، زین، ذان، اس کی وضع حالت رفع میں تثنیہ مذکر کے لیے، اور زین کی حالت نسبی اور جری میں کس کے لیے؟ مذکر کے لیے۔ تا، تی، تے، زہی، تہی، ان 6 اسماء کی وضع واحد مؤنث کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تانے کی وضع حالت رفع میں تثنیہ مؤنث کے لیے، تین کی وضع حالت نسبی اور جری میں تثنیہ مؤنث کے لیے، اولائے اور الا ان دونوں اسماء کی وضع جمع مذکر اور مؤنث یکساں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتنے بن گئے؟ 14 بن گئے، اور سوری کتنے بن گئے؟ 12 بن گئے۔ جی رضوان صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی اچھا جی ام عبد الرحمان صاحبہ آپ سن رہی ہیں؟ جی سر سن رہی ہوں۔ جی سید حامد حسن رضوی صاحب جو ہے نا انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ جی السلام علیکم حامد صاحب۔ اچھا جی اب تو اب آپ ذرا اس کی تھوڑی وضاحت کریں گی ام عبد الرحمان صاحبہ؟ سر مطلب آگے سے؟ نہیں یہاں سے ایک اسماء اشارات کی تعداد کتنی ہے؟ جی مطلب کسی محسوس نظر آنے والی چیز کی طرف جو اشارہ کیا جاتا ہے اس کے لیے جو تعداد بیان کریں آپ، وزن صرف ہے، تعداد کتنی ہے؟ تعداد، اس کی تعداد 12، زا، ہاں زانی، زینی، تا، ہاں تی، تہی، زی، ہاں زیہی، تہی، ہاں تانی، تینی، اور اولائی، اولا۔ ہاں اب ان کی جو ہے نا آپ نے یہ میں نے وضع کا منع کیا ہوتا ہے، ذا کو جو بنایا گیا ہے نا واحد مذکر کی طرف اشارہ مذکر کرنے کے لیے لیے، بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور زانے کو جو بنایا گیا ہے تسنیہ مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تا، تی، تے، زہی وغیرہ کو جو ہے نا یہ تہی کو یہ کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے دیکھو ذا منا ہاذا کتاب ان کہتے ہیں نا ہم ہاذا، وہ ہا کیوں بڑھاتے ہیں وہ آگے ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ ہاذہ مئذنۃ، ٹھیک ہے نا جی، یہ کیا ہے؟ یہ مینارہ ہے۔ تو یہ آگے ہم چل کر بتاتے ہیں آپ کو۔ کہتے ہیں فائدہ اسماء اشارات کے شروع میں کبھی کبھی ہاں حرف تنبیہ بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ مخاطب بات سمجھنے سے غافل نہ رہے۔ سمجھ آئے بات؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہاں حرف تنبیہ آپ کیوں بڑھاتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے بڑھاتے ہیں تاکہ جو مخاطب جو ہے نا وہ بات کو سنے اور اس کو یاد رکھے۔ جس طرح زا سے ہاذا، اگر ہم یوں کہیں نا زا دل کتاب ہو تو وہ پھر جو ہے نا مخاطب اتنا زیادہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو توجہ نہیں کرتا۔ جب ہم ہا بڑھائیں گے نا تو وہ مخاطب توجہ کرے گا، یعنی مخاطب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ بڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا فائدہ کیا؟ اسماء اشارات کے آخر میں کبھی کبھی کاف خطاب بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ مشار علیہ کے مذکر اور مؤنث ہونے کا پتہ چل سکے، جیسے واحد مذکر کے لیے زا سے زا کا اور مؤنث کے لیے تا سے تا کا، تاکہ فائدہ اسماء اشارات میں کبھی کبھی کاف خطاب سے پہلے لام مقصور بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ مشار علیہ کے قریب اور بعید ہونے کا پتہ چلے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو مشار علیہ واحد مذکر بعید کے لیے زا کا سے ذالکا، اور واحد مؤنث بعید کے لیے تا کے سے تل کا۔ یعنی اگر آپ کسی مذکر کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ بعید ہو تو آپ اس کو کہیں گے ذالکا، یعنی ایک کتاب ہو جو آپ کے پاس پڑی ہے
تو اس کے لیے آپ کہیں گے ہاذل کتاب ہو، اور ایک کتاب جو آپ سے دور پڑی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے ذالک الکتاب ہو، وہ کتاب، ہاذل کتاب مانے یہ کتاب، ذالک الکتاب مانے وہ کتاب، تو یہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اگر اس میں اشارہ کے بعد ایسا اسم آ جائے کہ جو معرف باللام ہو تو یہ آپس میں صفت اور موصوف بنیں گے، جیسے ہاذل کتاب، اس کا معنی ہوتا ہے یہ کتاب۔ ٹھیک ہے جی، اور اگر اس میں اشارہ کے بعد کوئی ایسا اسم آ جائے کہ جو معرف باللام نہ ہو تو یہ آپس میں مبتدا اور خبر بنیں گے، جیسے ھذا کتاب، اس کا معنی کیا بنے گا؟ یہ کتاب ہے۔ ھذا کتاب کا معنی کیا بنے گا؟ یہ کتاب، اور ھذا کتاب کا معنی کیا بنے گا؟ یہ کتاب ہے۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہینڈ ریز کریں جس کو سمجھ میں آ رہی ہے، جس کو نہیں آ رہی تو وہ ذرا سوال پوچھ سکتا ہے۔ جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ جی شاہ صاحب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ حامد شاہ صاحب، اچھا جی۔ جی ام عبد الرحمان صاحب آپ سن رہی ہیں؟ جی سر سن رہی ہوں، سمجھ اچھا آ جی، گئی۔ سمجھ جی بھی آ رہی سمجھ ہے؟ میں آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے جی۔ فائدہ، اس میں اشارہ کی مبنی اصل کے ساتھ مشابہت اس طرح ہے کہ جس طرح حرف بغیر دوسرے حرف کے ملائے اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا نا، اسی طرح اس میں اشارہ بھی بغیر مشار علیہ کے ملائے اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا ہے۔ سوال کیا پیدا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ اسم متمکن اور اسم غیر متمکن کی تعریف میں نے آپ کو پہلے پڑھائی تھی۔ اسم متمکن کی تعریف کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ جی ام عبد الرحمان صاحبہ۔ حضور یہ جس کا آخر عوامل کے بننے سے بدل جاتا ہے؟ نہیں جی، کوئی بتائے ام عبد الرحمان صاحبہ۔ سر جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے وہی سب متمکن۔ دیکھیں یہاں پر مجھے کنفرم کریں۔ اس میں متمکن اس کو کہتے ہیں کہ جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ نہ ہو۔ نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ ٹھیک ہے۔ اور غیر متمکن کس کو کہتے ہیں؟ جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوگا وہ۔ تو اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جو ضمیر ہے یا اس میں اشارہ ہے یہ اسم غیر متمکن ہے، تو بھئی یہ کس مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی ان کو آپ اس میں غیر متمکن کہہ رہے ہیں اور ان کو مبنیات میں بھی آپ شمار کر رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس بنیاد پر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مشابہت رکھتے ہیں؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جس طرح دیکھو کہ آپ حرف کے معنی کو ذہن میں لائیں، جس طرح من کا معنی ہے سے، تو جب تک آپ اس کے ساتھ سیاق و سباق نہیں ملائیں گے، یعنی آگے پیچھے کوئی لفظ نہیں ملائیں گے، تو یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ اس طرح ہی ہے، جی حرف سر۔ حرف اتنا ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں ضمیر بھی اس طرح ہے کہ جب تک آپ اس کے مرجع کا ذکر نہیں کریں گے اس وقت تک اپنی معنی مرادی پر دلالت نہیں کرے گا۔ بالفرض آپ کے ذہن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں کہوں کہ میرے پاس آیا، ٹھیک ہے جی، میرے پاس آیا، میرے ساتھ بیٹھا، میرے ساتھ کھانا کھایا، میرے سے بات کی، چلا کیا۔ تو اب میں آپ کو میں نے دیکھو کتنے میں نے بات بتا دی، لیکن آپ کو کوئی کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہوا کہ بھئی کون آیا آپ کے پاس؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے نا کہ بھئی آپ کے پاس کون آیا؟ ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب تک میں اس کا مرجع ذکر نہیں کروں گا اس وقت تک آپ کو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بالفرض آپ سب میں سے کسی کو چلے ہم کسی کا بھی نام لے لیتے ہیں، چلو جی حافظ رضوان صاحب کا ہم نام لے لیتے ہیں جی۔ میں کہوں جی حافظ رضوان صاحب میرے پاس آئے، بیٹھے، مجھ سے انہوں نے کتاب لی، انہوں نے مجھ سے فلاں قسم کی بات کی، فلاں بات کی۔ اب میں کیا کروں گا کہ اس کی طرف ضمیر کو لوٹاؤں گا۔ پہلے میں نے اس کو ذکر کر دیا، اب کیا کروں گا؟ اس کی طرف ضمیر لوٹاؤں گا۔ تو جو ضمیر جو ہے نا وہ بغیر مرجع کے اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتی۔ تو جس طرح حرف جو ہے وہ سیاق و سباق کے ملائے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا، تو اسی طریقے سے ضمیر بھی جو ہے نا وہ بغیر مرجع کے اپنے معنی مرادی پر دلالت نہیں کرتی۔ تو اس وجہ سے اس کی مشابہت ہے حرف کے ساتھ، اس مشابہت کی وجہ سے اس کو مبنی قرار دیا گیا ہے۔ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی بیان کرے گا آپ میں سے؟ جی جو بیان کرے ذرا وہ ہینڈ ریس کرے۔ جی حافظ صاحب۔ اس میں یہی عرض ہے کہ حرف میں اس میں یہ مشابہت ہے جس وجہ سے اس کو مبنی اصل مشابہ قرار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح وہ
حرف اپنا معنی بتانے میں محتاج ہوتا ہے، اس طرح یہ بھی جو ہے نا وہ بغیر اپنے مرجے کے ملے بغیر حضور اپنے معنی واضح نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو مبنی اصل مشابہ کہا گیا۔ جی آگے جی اس میں اشارہ کی مشابہت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس میں اشارہ کی مشابہت یہ ہے کہ یہ بغیر مشار لے کے اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ بالفرض میں یوں کہوں ہاذا 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 ذالک تلک، میں صرف یہ کہتا رہوں ہاذا ہاذا ذالک، یہ اتنا کرتا رہوں، تو ظاہر بات ہے کوئی ہمیں معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب تک ہم مشارے نہیں ملائیں گے اس وقت تک یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ تو اس کی بھی حرف اس کی بھی مشابہت پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ جی ام عبد الرحمان صاحب پائی گئی مشابہت حرف کے ساتھ کہ نہیں؟ جی جی بالکل سر۔ ہاں تو اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی کہتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی سوال پوچھے، سوال یہ پوچھے کہ بھائی اسم جو مضمرات ہیں یہ اسم غیر متمکن ہے، اور اسم غیر متمکن کی آپ سے تعریف پوچھے، آپ کہیں گے کہ وہ جو اس اسم کہتے ہیں جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھے، تو پھر وہ آپ سے کہے کہ جی آپ ضمیر کی تعریف پڑھیں، ضمیر بتائیں، ضمائر آپ نے بتا دیا، آپ نے بتایا ہوا، تو وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی ہوا جو ہے اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ تو آپ جو ہے وہ اگر تو آپ کو ذہن میں یہ بات ہوگی، آپ کہیں جی حرف کے ساتھ ہے، پھر آپ سے وہ سوال پوچھے گا نا کس قسم کے حرف کے ساتھ مشابہت ہے؟ بھائی حرف کا معنی اپنا ہے، اس کا معنی اپنا ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ جب سیاق کو سباق جب تک اس کے ساتھ نہیں ملاؤ گے وہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ اسی طریقے ضمیر بھی دلالت نہیں کرتی، اور اسی طریقے سے جو اس میں اشارہ ہے وہ غیر مشارہ کی دلالت نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی اسماء موصولہ۔ میرے خیال میں کافی تو نہیں ہو گیا سبق یہ؟ جی بولیے۔ سر اتنا کافی ہے سر بس۔ یہ کافی۔ اچھا جی حافظ صاحب، حافظ محمد رضوان صاحب۔ جی دبئی قاضی